بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی لرنرز اکیڈمی. میرا نام ہما خان ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے کنزیومر سائیکالوجی اور لیسن نمبر ہے 13. آج ہم کریں گے بیسس آف سیگمنٹیشن. لاسٹ ٹائم ہم نے جیوگرافک سیگمنٹیشن کیا تھا اور آج ہم کریں گے ڈیموگرافک اور سائیکوگرافک سیگمنٹیشن. ڈیموگرافک سیگمنٹیشن includes vital and measurable statistics of our population. Demographic characteristics such as age, gender, marital status, income, occupation, and education are most often used as the basis of market segmentation. ڈیموگرافک سیگمنٹیشن میں ایج کو دیکھا جاتا ہے، میریٹل اسٹیٹس، میل فیمیل، انکم، آکوپیشن، ایجوکیشن، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور سائیکولوجیکل اور سوشو کلچرل کریکٹرسٹکس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سوسائٹی یا پاپولیشن کے جو ممبرز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اور وہ کیا فیل کرتے ہیں. تو نیکسٹ ہم آتے ہیں ویریبلس آف ڈیموگرافک سیگمنٹیشن کی طرف کہ جو ڈیموگرافک سیگمنٹیشن ہے اس میں ویریبلس کیا ہیں. اس میں ایج ہے، جینڈر ہے، انکم ہے، آکوپیشن ہے، ایجوکیشن ہے، ہاؤس ہولڈ سائز ہے. ایج میں فرق پڑتا ہے کہ کس ایج کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں. اگر وہ بچے ہیں تو زیادہ جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈائپر اور اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ کنسنٹریشن ہوتا ہے. اگر تھوڑے بڑے بچے ہیں تو ٹوائز فار چلڈرنس ہو جاتے ہیں. اور 19+ اگر لوگ ہیں تو ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ان کا فوکس ان کا انٹرٹینمنٹ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق جب مڈل ایج پہ لوگ پہنچتے ہیں تو ان کی ٹریولنگ بڑھ جاتی ہے. تو پھر جب مڈل ایج کے لوگ اگر کسی ڈیموگرافک سیگمنٹیشن میں زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ پھر جو وہاں کی جو شاپس ہیں یا مالز ہیں ان میں فوکس ہوتا ہے پروڈکٹس کا، مینوفیکچرنگ کا، تو وہ ٹریولنگ میں ہوتا ہے یا اسپورٹس میں ہوتا ہے. فیمیلز اگر زیادہ ہیں تو وہ کاسمیٹکس کو زیادہ یوز کرتی ہیں، ان کے کپڑوں پہ زیادہ ان کی کنسنٹریشن ہوتی ہے. اگر میلز زیادہ ہیں تو وہ اسپورٹس پہ زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں اور ٹریولنگ انہیں اچھی لگتی ہے. اس طرح سے انکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو وہاں کی جو سلیکٹڈ سیگمنٹیشن ہے ان کی انکم کیا ہے. اگر ہائی انکم ایریا ہے تو وہاں پہ جو بائنگ پاور ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایکسپینسو اور برانڈیڈ چیزیں زیادہ ویلیویبل ہوتی ہیں. اگر لو انکم ایریا ہے تو وہاں پہ نیڈس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ ضروریات زندگی پوری ہو جانے کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ ویلیوبل ہوتی ہیں یا ان کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس طرح سے آکوپیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آکوپیشن میں لائک اگر رورل ایریا ہے تو وہاں پہ کھیتی باڑی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ بائی کی جاتی ہیں، وہ زیادہ پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اگر سٹی ایریا ہے تو اس میں آکوپیشن بھی لوگوں کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لائک انہوں نے آفیسز میں جانے ہوتے ہیں، کلینکس پہ جانا ہوتا ہے، تو اس طرح سے ان کی جو فرنیچر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا اسٹیشنری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کا جو آکوپیشن ہے وہ کیا ہے. اور ساتھ میں ایجوکیشن دیکھی جاتی ہے. اگر لو لیول ایجوکیشن ہے، لائک جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس نہیں دیتے، ان کا کام کھیتی باڑی پہ ہوتا ہے یا اپنا بزنس چلانے میں جن لوگوں کا فوکس ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی ڈیمانڈس نیڈس ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان کی پریورٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لائک انڈسٹریز یا اس طرح کی چیزوں پہ کام کرنا ہوتا ہے، یا ایون آپ میڈیکل فیلڈ میں دیکھ لیں تو وہاں پہ ان کی ڈیمانڈس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جو سیگمنٹیشن ہے ان کی پریورٹیز میں کیا ہیں. ہاؤس ہولڈ سائز پہ بھی فرق پڑتا ہے. فیملی اگر سائز زیادہ ہے تو وہاں پہ ہاؤس ہولڈ چیزیں زیادہ یوز ہوتی ہیں، اور اگر سائز کم ہے تو ان کا لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں سائیکولوجیکل سیگمنٹیشن کی طرف. تو اس میں سائیکولوجیکل سیگمنٹیشن از لائف اسٹائل، سوشل کلاس اینڈ پرسنالٹی بیس سیگمنٹیشن ہوتا ہے. اس میں ایٹیٹیوڈس
اس میں 3 طرح کی جو ہیں کمپوزیشن ہوتی ہے. ایٹیٹیوڈس ہوتی ہے نمبر 1. نمبر 2 پہ ہوتا ہے انٹرسٹ ہوتا ہے. نمبر 3 پہ اوپینینز ہوتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے AIO ریسرچ. AIO ریسرچ میں جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہاؤ دے کنزیومر اور فیملی اسپینڈ ٹائم، کہ اگر پاکستانی کنزیومرز ہیں تو وہ کس طرح سے اپنا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا رہتی ہیں. اور انٹرسٹ نمبر 2 پہ ہے انٹرسٹ. انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ کنزیومر فیملی پر پریفرنسز اینڈ پریورٹیز کیا ہیں. ہوم فیشن فوڈ کس طرح کا وہ استعمال کرتے ہیں، گھر کا فوڈ، جنک فوڈ، یا فیشن میں کس طرح سے اینٹیکس کا یوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ چیز بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اسے بھی ریسرچ کیا جاتا ہے سیگمنٹیشنس میں. اور ساتھ میں اوپینینز ہوتا ہے کہ ہاؤ دی کنزیومرز فیل اباؤٹ اے وائڈ ویرائٹی آف ایونٹس اینڈ پولیٹیکل ایشوز، سوشل ایشوز اینڈ اسٹیٹ آف اکانومی، کہ اگر وہ لائک پولیٹیکل میٹرز میں زیادہ انٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پریورٹیز چینج ہوتی ہیں، اور اگر وہ باقی ایونٹس کو انجوائے کرتے ہیں تو ان کی پریورٹیز چینج رہتی ہیں. سوشل ایشوز میں اگر انٹرسٹ لیتے ہیں تو ان کی پریورٹیز جو بائنگ جو پاورز ہوتی ہیں یا بائنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں باقی پاپولیشن کی نسبت. آج کا لیکچر اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.